کہ نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد پڑھنے سے نماز ہو جاتی ہے یا نہیں ہوتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، آپ کا ایک بار پھر سے خیر مقدم ہے ہمارے یوٹیوب چینل پر، جس پر آپ اسلامک ویڈیوز، نماز کے بیانات، مسائل وغیرہ آپ سماعت کیا کرتے ہیں، تو چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں اور ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ٹھیک ہے، آج کی گفتگو ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد پڑھنے سے نماز ہو جاتی ہے یا نہیں ہوتی ہے۔ تو سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ جو بندہ نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص پڑھ رہا ہے، اسے اور سورتیں قرآن مجید سے یا کوئی اور رکوع یا چند آیتیں قرآن مجید میں کہیں سے یاد ہیں یا نہیں ہیں۔ تو ایک کیٹیگری تو ان لوگوں کی ہو گئی کہ جنہیں صرف سورہ اخلاص یاد ہوتی ہے، اور ایک کیٹیگری ان لوگوں کی کہ جنہیں سورہ اخلاص کے ساتھ ساتھ کوئی دوسری سورت یا قرآن مجید کا کہیں سے رکوع یا قرآن مجید کی کہیں سے چند آیتیں انہیں یاد ہوتی ہیں۔ تو عمومی طور پر ہوتا یہ ہے کہ ہمارے جو عوامی حضرات ہیں انہیں کیا ہوتا ہے کہ وہ سورہ اخلاص یاد کر لیتے ہیں اور اسی سے اپنی 5 وقتہ نماز وہ پڑھا کرتے ہیں، اور ہر رکعت میں سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد ہی پڑھتے ہیں۔ تو کیا ان لوگوں کی نماز ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے؟ سب سے پہلے ہم انہی کی بات کرتے ہیں۔ دیکھیں، جسے صرف سورہ اخلاص یاد ہے قل هو اللہ احد، اور کوئی دوسری سورت اسے یاد نہیں کہ وہ نماز میں پڑھے، تو اس کی نماز سورہ اخلاص سے ہو جائے گی۔ لیکن بہتر اور مستحب اس کے لیے یہ ہے کہ جب تک کوئی اور سورت اسے یاد نہیں ہو رہی ہے سورہ اخلاص سے نماز پڑھے، لیکن اس بات کی کوشش کرتا رہے کہ دیگر سورتوں کو بھی وہ یاد کرنے کی کوشش کریں۔ امام صاحب سے یاد کرے، یا محلے میں کوئی اور قرآن مجید پڑھا ہوا ہو، کوئی حافظ صاحب ہوں، کوئی قاری صاحب ہوں، عالم دین ہوں، ان سے سیکھنے کی ضرور کوشش کرے، کیونکہ سیکھنے کی کوئی عمر نہیں ہوتی۔ تو اگرچہ وہ جوانی کے عالم میں ہو یا ضعیفی کے عالم میں ہو، بہرصورت وہ دوسری صورتوں کو بھی یاد کرے تاکہ اس کی نماز جو ہے خوب ثواب کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں قبول و منظور ہو۔ تو جسے صرف سورہ اخلاص یاد ہے، نماز اس کی سورہ اخلاص میں ہر رکعت میں پڑھنے سے سورہ اخلاص کی نماز اس کی ہو جائے گی۔ لیکن بہتر اور مستحب یہ ہے کہ وہ دوسری صورتوں کو بھی یاد کرنے کی کوشش کرتا رہے۔ اب بات کرتے ہیں ان لوگوں کی کہ جنہیں سورہ اخلاص کے علاوہ بھی صورتیں یاد ہیں، چاہے وہ ناظر قرآن ہو یا حافظ قرآن ہو یا پھر جو ہے وہ عالم دین ہو، کوئی بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ جب اسے دوسری صورتیں یا قرآن مجید سے کوئی رکوع یا چند آیتیں کہیں سے یاد ہوں گی تو وہ کم سے کم قرآن مجید تو پڑھا ہوا ضرور ہوگا۔ تو جس کا ایسا معاملہ ہے کہ اسے سورہ اخلاص کے علاوہ بھی صورتیں یاد ہیں یا قرآن مجید کا کوئی رکوع یاد ہے، تو اس کے لیے پھر یہ جائز نہیں ہوگا کہ وہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص کو پڑھے، بلکہ اب اسے کیا ہے، پہلی رکعت میں جو سورت پڑھ رہا ہے دوسری رکعت میں اس کے علاوہ سورت پڑھنی ہوگی۔ یہی کیا ہے علماء اکرام نے لکھا ہے، اور یہی مستحسن اور مستحب طریقہ ہے۔ تو بہرصورت آپ اس مسئلے کو سمجھ چکے ہوں گے کہ جسے سورہ اخلاص کے علاوہ یعنی قل هو اللہ احد کے علاوہ کوئی صورت یاد نہیں، وہ پڑھ سکتا ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ یاد کرنے کی کوشش کرتا رہے۔ اور جسے یاد ہیں صورتیں تو وہ بدل کر صورتیں پڑھنے کی نماز میں کوشش کرے، پہلی رکعت میں جو صورت پڑھے اس سے علاوہ دوسری رکعت میں صورت پڑھے۔ تو امید ہے ناظرین اکرام کہ آپ اس مسئلے کو بخوبی سمجھ چکے ہوں گے۔ ملتے ہیں ایسی ہی اہم گفتگو کے ساتھ اگلی ویڈیو میں، جب تک کے لیے مجھے اجازت دیں، اور ایک بات ضرور سن لیں کہ اگر آپ نے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن پریس کر لیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتا رہے۔ اور آپ کا کوئی اسلامک سوال ہو تو کمنٹ باکس میں لکھیں، انشاءاللہ الرحمن ہم اس کا جواب دینے کی ضرور کوشش کریں گے۔ اللہ ہم کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔